نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله صدق الله العظيم۔ گرامی قدر حاضرین و معزز سامعین، پی ڈی ایم حکومت کو رجیم نے جنس چینج کرنے کے لیے کہا اور جسے نام دیا گیا ہے ٹرانسجینڈر قانونی بل میں ترمیم کا۔ اس کا مطلب کیا ہے اور اس بل کا غرض کیا ہے؟ تو اس بل کا غرض یہ ہے کہ پاکستان میں LGBT کو قانونی حیثیت دینے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ LGBT کیا ہے؟ LGBT کا مطلب ہے لیسبین، گے، بی سیکسول اینڈ ٹرانسجینڈر، مطلب جنس پرستی کو فروغ دینا کہ اگر عورت عورت سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے کرے یا مرد مرد سے شادی کرے تو اس پر مطلب پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ اور یہ وہ کیوں کرنا چاہتی ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے۔ ہر مسلمان پر لازم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے یہود و حنود کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دو اہم ہتھیار غیرت اور توکل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں غیرت ہو تو ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے اگر مسلمانوں کے پاس اہم ہتھیار غیرت اور توکل موجود ہو۔ اور غیرت کو ختم کرنے کے لیے وہ یوں کیوں کرنا چاہتی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ایمان اور حیا، غیرت اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی گیا، یا غیرت گیا یا ایمان، اگر ایمان گیا تو غیرت نہیں رہا، اگر غیرت گیا تو ایمان نہیں رہا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی گیا تَبِعَ الْآخَرُ، تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ تو اس لیے کفری طاقتیں، شیطانی قوتیں اور یہود و حنود یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ اہم ہتھیار غیرت موجود ہو تو ہم اسلام کو، قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اللہ کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے اہم ہتھیار غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور غیرت کو ختم کرنے کے لیے خاندانی نظام کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے شیطانی قوتوں نے، یہود و حنود نے سب سے پہلے عورت پر ٹیکس لگا کر اس کو گھر سے باہر کر دیا تاکہ خاندانی نظام ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کو آزادی دی تاکہ خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر جائے۔ اور اس کے بعد مخلوط نظامی تعلیم کو عام کر دیا، مخلوط نظامی معیشت کو عام کیا، مخلوط نظامی سیاست کو عام کیا، مخلوط نظامی صحافت کو عام کیا، تاکہ اس وجہ سے بھی خاندانی نظام ختم ہو، اور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اس مخلوط نظامی تعلیم، مخلوط نظامی سیاست، مخلوط نظامی معیشت اور مخلوط نظامی صحافت سے۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ LGBT کو ہر اسلامی ملک میں قانونی حیثیت حاصل ہو، کہ مرد مرد سے شادی کرے، اس کو قانون میں جگہ مل جائے اور وہ قانونی ہو، اور اسی طرح عورت عورت سے شادی کرے، یہ بھی قانونی ہو۔ اور جب ان کو قانونی حیثیت دیا جائے یا مل جائے تو پھر
اگر عورت عورت سے شادی کرے، مرد مرد سے شادی کرے تو پھر خاندانی نظام نہیں رہے گا، اور جب خاندانی نظام نہیں رہے گا تو پھر غیرت بھی نہیں رہے گا، اور جب غیرت نہیں رہے گا تو اسلام بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی پر غیرت نہیں کرتا، بہن پر نہیں کہتا، وہ اگر اپنی ماں پر غیرت نہیں کہتا، اپنی بیٹی پر غیرت نہیں کہتا، ان چار عورتوں پر، بہن پر، بیٹی پر، بیوی پر، ماں پر، تو ان چار عورتوں پر اگر وہ غیرت نہیں کہتا تو پھر وہ اسلام پر غیرت نہیں کہتا، اللہ پر غیرت نہیں کہتا، رسول پر غیرت نہیں کہتا، قرآن پر ان کو پھر غیرت نہیں، وہ نہیں کہتا۔ اس لیے کہ جب اس میں غیرت نہیں رہا تو اس میں پھر ایمان بھی نہیں رہے گا، اور جب ایمان نہیں رہے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور جب مسلمان نہیں رہے گا تو پھر یہ ملک بھی نہیں رہے گا، یہ ملک تو کیا پوری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے اہم ہتھیار غیرت اور توکل کا دفاع کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کو سب سے پہلے رکھے، تاکہ کوئی بھی اس ہتھیار کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ لیکن کیا کرے، ہماری حکومتیں جو ہے مطلب منصب کی لالچ میں، وزارت عظمیٰ کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں، وہ ہر ایک قانون کو ماننے کے لیے اور اس کو قانونی اور ہر بات کو قانونی شکل دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ ہماری حکومت کو طول حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں مال و زر حاصل ہو جائے۔ تو خدا کے لیے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، ناموسی رسالت کو بچانا ہے، اللہ کی تعظیم کو بچانا ہے، تو پھر اس قانون کو مسترد کرنا ہوگا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا اور اس کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، آپ سب بھی تیار ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کل افسوس کریں اور ہم جو ہے غیروں کے آگے پھر جھکے، اور پھر جھکنے بھی کام نہیں آئے گا۔ والسلام۔